جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جسے ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے ہمارا آڈٹ پلاننگ. تو آپ سب کو میں نے ایک بک بھجوائی ہے, وہ بک آپ نے یقیناً ڈاؤن لوڈ کر لی اور اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. اس کا پیج 44 ہم پڑھ رہے ہیں. جی, واٹ از مینٹ بائی آڈٹ پلاننگ. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام ہم دنیا کا کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایون گھر میں بھی ہم نے چھوٹا سا کوئی کام کروانا ہو, ہم سب سے پہلے اس کا ایک پلان بنواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آڈٹ بھی ایک کام ہے. آبویسلی ایک بڑا اہم ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کمپنی کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا جا کے آڈٹ کریں گے اور اس پر اپنا اوپینین دیں گے کہ ویدر دیز آر پریپیئرڈ اکارڈنگ ٹو دی فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک آر ناٹ, اور دیز آر فری فرام میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس, ویدر ڈیو ٹو ایرر آر فراڈ, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ آبویسلی کہ آپ اس کے لیے ایک پوری اسٹریٹجی بنائیں گے, پوری پلاننگ کریں گے. Audit planning, the auditor formulates an overall audit strategy, which is translated into a detailed audit plan for audit staff to follow. وہ detailed audit strategy بناتا ہے. Practically ہم اس کو audit strategy and planning document کہتے ہیں. یہ اس کا نام ہوتا ہے باقاعدہ, audit strategy and planning document. اس کے اندر کیا کچھ شامل ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے آئے گا کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ سب سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں, ہم audit کیسے کرتے ہیں ہم لوگ. تو 90 اس کی امپورٹنس کیا, ایک تو یہ کہ جو پلاننگ کی امپورٹنس ہے وہی اس کی امپورٹنس ہے. پلاننگ کی امپورٹنس کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے, یہ بڑی انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جس چیز کو آپ پلان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے پلان نہیں کر رہے تو ایکچولی آپ نے فیل ہونے کی پلاننگ کر لی ہے, ٹھیک ہے. تو پلاننگ ہر چیز ہے, پلاننگ سے کام شروع ہوتا ہے, ہر چیز ہے. تو آڈیٹرس آر پلان ٹو, کیا فوائد کیا ہوتے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہیلپ دا آڈیٹر ڈیووٹ اپروپریٹ اٹینشن ٹو امپورٹنٹ ایریاز آف دی آڈٹ. یہ آڈیٹر کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اٹینشن دے اس ایریا کو جو آڈٹ میں امپورٹنٹ ہے. انہیں کریٹیکل آڈٹ ایریاز کہا جاتا ہے. یہ آپ ہاں اپنے پاس بیٹا نوٹس ہے تو ہاتھ میں لکھتے بھی جائیں, جو چیزیں پریکٹیکل آپ کو میں بتاتا ہوں. انہیں کہا جاتا ہے کریٹیکل آڈٹ ایریاز. یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں؟ یہ نمبر 1 آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں آڈیٹر کا اس کلائنٹ کے ساتھ اگر کوئی پریویس ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہ ایریا جس میں یہ فراڈ کرتے ہیں یا یہ ایریا جس میں مسائل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ سم ٹائم ہوتا ہے وہ انڈسٹری اس طرح کی ہوتی ہے, وہ انڈسٹری اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس انڈسٹری میں وہ جو سائڈ ہوتی ہے اس میں مسائل ہوتے ہی ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آسان چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کی فرٹیلائزر انڈسٹری ہے. اچھا, فرٹیلائزر انڈسٹری آپ کو پتہ ہے یوریا وغیرہ جو بنتی ہیں یہ ساری اس سے بنتی ہیں, سوئی گیس سے, نیچرل گیس سے بنتی ہیں. اب کمپنی نے کتنی گیس خرچ کی یوریا کو بنانے میں, مطلب اس کا آڈٹ انتہائی آسان ہے. انتہائی آسان کیوں ہے کہ یوریا خریدے گی وہ گیس خریدے گی وہ سوئی گیس سے, اس میں پنجاب میں اور کے پی کے میں, اور اس میں خریدے گی جو ہے وہ ایس ایس جی سی ایل سے بلوچستان میں اور سندھ میں, اور وہ منتھلی بلنگ کرتے ہیں. تو اب گیس کا بل لے لیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ اربوں روپے میں ہوتا ہے, ایک مہینے کا اربوں روپے میں ہوتا ہے. تو آپ کو ظاہر ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنی گیس خرچ کی ہے, بات ختم ہوئی. تو سم ٹائم نا کچھ ایریاز ہوتے ہیں, لیکن بعض ایریاز ہوتے ہیں جس میں پرچیز ہے اور وہ پرچیز اوپن مارکیٹ سے ہے. کوئی ایسی چیز آپ بناتے ہیں جس کی پرچیز آپ اوپن مارکیٹ سے کرتے ہیں. جیسے آپ شوگر مل رہے ہیں تو آپ شوگر کین پرچیز کرتے ہیں. اب وہ سارا کیش پہ ہوتا ہے پرچیز, اور وہ کس سے پرچیز ہوتا ہے؟ کسانوں سے پرچیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کسانوں سے پرچیز کرتے ہوئے وہ اس میں بڑے رسک ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ایک بندہ ایکچولی پرچیز نہ ہو رہی ہو تو کسی کسان کو پیمنٹ کر رہا ہو اپنے یار دوست کو, یا کم وزن مال کا کم وزن اور پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, یا مال کی کوالٹی خراب نہ ہو تو پیمنٹ زیادہ آ رہی ہو, تو وہاں پہ پرچیز کیا بن جائے گی؟ کریٹیکل آڈٹ ایریا بن جائے گی. تو ہم ایبسولوٹلی یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے. میں اگر آپ مجھے کہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا کریٹیکل آڈٹ ایریاز ہوتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں پرچیز ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے, نہیں. یہ انڈسٹری وائز, سیکٹر وائز اور کمپنی وائز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو پرچیز کی ایگزامپل دی نا کہ فرٹیلائزر میں پرچیز جو ہے وہ انتہائی معمولی طریقے سے آڈٹ ہو جاتی ہے, بڑی آسانی سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی اس کا سپلائر ہے اور وہ گورنمنٹ ہے, اور وہ بل بھجواتی ہے, وہ بل پرنٹڈ ہوتا ہے اور وہ ویریفائبل ہوتا ہے, بس آسان ہوگی. لیکن اگر آپ شوگر میں چلے جائیں, جو شوگر کین پرچیز کرتے ہیں اربوں روپے کا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سارا کیش پہ ہوتا ہے, اور وہ بالکل جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو آپ سوچیں وہ کتنا مشکل آڈٹ ایریا ہے, اس کو کیسے کریں گے. تو یہی کام کرتے ہیں بیسیکلی کہ جب آڈٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں
اسٹڈی اینڈ پلاننگ ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو جو کریٹیکل آڈٹ ایریاز اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جس کو یہاں پہ اس نے امپورٹنٹ ایریاز آف آڈٹ کا نام دیا، پریکٹیکلی انہیں کریٹیکل آڈٹ ایریاز کہا جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک آڈٹ ٹیم ہوتی ہے، آڈٹ ٹیم میں فرض کریں میں کہہ رہا ہوں 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں نے آڈٹ کرنا ہے، میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس میں سے سب سے جو سینئر ہوتا ہے اسے آڈٹ سینئر یا جاب انچارج کہتے ہیں. جاب سے مراد ہے یہ آڈٹ جو ہے جاب ہے اس کا وہ انچارج ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے پوری ٹیم سے کام لینا ہوتا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ آڈٹ ایریاز ہوتے ہیں، جو کریٹیکل آڈٹ ایریا، اس پر جاب انچارج چونکہ وہ سب سے سینئر ہوتا ہے. اس کا ایک ہی اصول ہے، 5 آگے ہیں، 5 میں مینیجر پہنچتا ہے، ہاں بھائی تم سب میں سے سینئر کون ہے، سب سے پہلے کس نے KPMG جوائن کی تھی، چلو جی سب سے پرانا کیڈا ہاتھ کھڑا کر دو، ٹھیک ہے عامر تم اس کے جاب انچارج ہو، ٹھیک ہے اسد تم اس کے جاب انچارج ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کریٹیکل آڈٹ ایریاز جو ہوتے ہیں نا وہ جاب انچارج نارملی خود کرتا ہے، ایکسیپٹ کہ اس کی ٹیم میں ایسا کوئی ایکسپرٹ آدمی ہو جو اس ایریا کا آڈٹ کر سکے، ٹھیک ہے. جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی جو جس میں KPMG میں ایکسپرٹ شمار ہوتا تھا، تو بڑے سینئر جو ہے وہ مجھ سے ہیلپ لیتے تھے. اسی میں نے کیا ہوا تھا نا، اس میں کاسٹنگ وغیرہ کی ایسی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ رپورٹنگ کی کچھ چیزیں تھیں، اس میں اچھی گرپ تھی. تو وہ کہتے تھے عامر یہ آپ کیجیے گا، یار کوئی بھی ہیڈ ہے لیکن اسے کہتے تھے یہ آپ کیجیے گا، آپ کو اس میں اچھا ایکسپیرینس ہے. تو وہ جو ہے وہ اس میں اس ایریا کے جو ایکسپیرینسڈ آدمی ہوتا ہے اس کو وہ پھر وہ دیا جاتا ہے. جونیئر کو آسان کام دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے سب سے جونیئر کو کام دیا تو کیش اور بینک کا آڈٹ کر، بڑا آسان ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. ہم کریں گے کیسے کرتے ہیں. help the auditor identify and resolve potential problems on a timely basis. ٹھیک ہے، جو پرابلم آ سکتی ہے انہیں ٹائملی بیسس پہ حل کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے. help the auditor properly organize and manage the audit so it is performed in an effective manner. ٹھیک ہے، اگر چیز پہلے سے پلان ہوگی تو افیکٹو مینر میں ہوگی. پلاننگ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اچھا یہ پلاننگ ڈاکومنٹ سارا بنا لیتے ہیں، اس میں ایک ایک آڈٹ ایریاز میں کیا کیا ہم نے ٹیسٹ لگانے ہیں وہ سارے ہم نکال لیتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ٹیم میں. ٹھیک ہے جی علی آپ نے یہ 3 ایریا دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے 4 ایریا دیکھنے، آپ نے یہ دیکھنے، آپ نے یہ دیکھنے، ٹھیک ہے جاؤ اور کام اپنی فائلیں اور کام شروع کر دو. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میں نے کام کیسے کرنا ہے. وہ روز کی بیس پہ کام کرتے ہیں اور جاب انچارج اپنا کام کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، روز کی بیس پہ ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور شام کو جاب انچارج کو وہیں بیٹھا ہوتا ہے، جاب انچارج رپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ سر آج ہم نے نا یہ چیز انہوں نے مجھے دے دی ہے تو میں نے اسے یہ کام کر لی ہے، چلو اب اگلے دن. ٹھیک ہے، اسی طرح آڈٹ ہوتا ہے. assist in selection of appropriate team members and assignment of work to them. sometime ہوتا ہے کہ critical audit areas ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس ان کا اسپیشل بندہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ ایک اسپیشل بندے کو کہتے ہیں، اسے کال کرتے ہیں کہ سر یہ اس میں یہ ایریا میں مسئلہ ہے تو آپ کائنڈلی جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے نا سر اس کا ایکسپرٹ ہے تو وہ ٹیم میں ڈال دیں ہماری، یہ اور کسی سے ہی ہونا. ٹھیک ہے، تو آپ اسے کہہ دیتے ہو اپنے مینیجر کو، تو مینیجر آپ کو بندہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہماری کمپنی میں بھی تھا، بعض ریٹائرمنٹ بینیفٹس تھے، یہ پینشن اور پروویڈنٹ فنڈ، ان کی بڑی کرٹیکل جو تھی وہ اس کی کیلکولیشن ہوتی تھی. حیدر بھائی ہوتے تھے ہمارے ایک سینئر، بڑے اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ. میرا خیال فرسٹ ٹائم نے وہ یہ شاید کیا انہوں نے، مطلب بڑے ٹائملی سے یہ کر لیا تھا انہوں نے. تو وہ ان کو دیے جاتے تھے کہ حیدر صاحب آئیں اس میں نا ہیلپ کریں ذرا آ کے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ ورک اسائنمنٹ اسائن صحیح ہو جاتا ہے، کام صحیح ہو جاتا ہے. فیسیلیٹیٹ دا ڈائریکشن سپرویژن اینڈ ریویو آف ورک. obviously جب اپنے کام دیا ہوگا تو اس کو سپروائز کرنا بھی آسان ہوگا اور ریویو کرنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی وہ ذمہ داری ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا ایریا دے رہی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کا اسی سے پوچھا جائے گا، بات ختم. assist in coordination of work done by auditor of components and experts. obviously ان کی آپس میں کوارڈینیشن بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے ایکسپرٹس کے ساتھ. کوارڈینیشن کیسے ہوتی ہے یار؟ یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ایک ایریا ایک بندے کو دیا ہو اور اس کی ذمہ داری لگائی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی اسٹرکچر اپروچ کیا، آپ کیسے کریں گے جو ہے وہ پلاننگ، یا پلاننگ کرتے وقت آپ کون کون سے اسٹیپ آپ نے چلنے ہیں اور کون سی چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، a structured approach to planning will include ensuring that ethical requirements are met including independence. یہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ ethical requirement audit میں پوری ہو رہی ہوں. جس audit میں ethical requirements پوری نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ audit ہی فضول ہے. صحیح ہے، تو ایتھیکل ریکوائرمنٹس آپ نے پہلی کرنی ہے. ایتھیکل ریکوائرمنٹ کی میں ایک سادی سی مثال دوں. ایک ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کا بڑا آپ آج کل سنتے ہوں گے، یہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا، یہ آ گیا. تو فرض کریں جیسے ہمارے KPMG میں تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑے مشہور 5 اسٹار ہوٹل کا آڈٹ تھا. تو اس ہوٹل کا جو CFO تھا وہ ہمارے ہی ایک ٹریننگ کے ابو تھے، ان کے والد محترم تھے. تو ان کو کبھی بھی اس بندے کو اس ہوٹل کے آڈٹ میں نہیں بھجوایا گیا. obviously کہ وہ وہاں جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی چیز غلط وہ پکڑ لیتا، تو وہ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ CFO.
تو وہ تو اس کو چھپا لیتا کہ میرے والد صاحب کی یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی جاب کا مسئلہ ہو جائے اگر یہ میٹر اوپر گیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ایتھیکل ریکوائرمنٹس آپ کی پوری ہیں کہ نہیں. ایسے بعض اوقات کیسز آ جاتے ہیں جن میں کوئی ایتھیکل پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے, تو یہ پہلے پلان کیا جاتا ہے اس کو. انشورنگ دا ٹرمز آف انگیجمنٹ آر انڈرسٹوڈ. ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوتی ہیں بھائی؟ آڈٹ جو ہے وہ کن ٹرمز پہ کیا جا رہا ہے. یہ جو اسٹیٹوٹری آڈٹ جسے ہم پڑھ رہے ہیں نا, اس کی ٹرمز بیٹا اسٹینڈرڈائزڈ ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بعد میں پتہ لگا جی ہم نے تو یہ آپ کو کام کہا ہی نہیں تھا, یا یہ کام آپ نے ایسے کیا, ایسے کیوں کیا ہے, تو ہم نے تو یہ اس طرح کی رپورٹ چاہیے تھی, آپ نے اس طرح کی رپورٹ کیوں دے رہے ہیں. یہ کوئی چکر نہیں. جو ٹرمز آف انگیجمنٹ اسٹیٹوٹری آڈٹ کی ہیں وہ ساری کی ساری 100% انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, 100% انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. کلائنٹ کو بھی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور وہ آڈٹ فرم کو بھی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو کنٹرول کرتا ہے لا اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آن آڈیٹنگ. ٹھیک ہے, تو وہ لیکن بہرحال اگر کوئی اور ٹائپ کا آڈٹ ہے, اسٹیٹوٹری آڈٹ کے علاوہ کوئی اور انگیجمنٹ ہے, تو اس میں آپ آپس میں طے کریں گے. تو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. Establishing the overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of an audit plan. تو overall strategy بنائیں گے جس میں ٹائمنگ ڈیسائیڈ کریں گے, ڈائریکشن ڈیسائیڈ کریں گے, گائیڈنس ہوگی اس کی. کیا کریں گے اس میں؟ آئیڈینٹیفائی دا کریکٹرسٹکس آف دا انگیجمنٹ دیٹ ڈیفائن اٹس اسکوپ. اس کے کریکٹرسٹکس ڈیفائن کریں گے, اس کا آڈٹ کا اسکوپ ڈیفائن کریں گے. میں نے کہا نا یہ اسکوپ آلریڈی اسٹیٹوٹری میں ڈیفائنڈ ہی ہوتا ہے, باقیوں میں آپ کو کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا. ascertain the reporting objective to plan the timing of the audit and nature آف کمیونیکیشن ریکوائرڈ. تو آپ کریں گے کہ جناب آڈٹ کی رپورٹنگ کیسی ہوگی. یہ بھی اسٹیٹوٹری آڈٹ میں بالکل ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ آڈٹ رپورٹ وہ دیں گے, ہم آگے جا کے آڈٹ رپورٹ پڑھیں گے. آڈٹ رپورٹ کا کمپلیٹ فارمیٹ ہمیں کارپوریٹ لا, کمپنی لا نے اور ایس سی سی پی کا ایک ریگولیشن ہے اس نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم رپورٹ بناتے ہی اس کے مطابق ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو اس لیے برحال اس میں ہم یہ ایک جملہ لکھ دیں گے. اس لیے میں نے کہا نا اسٹیٹوٹری آڈٹ میں چیزیں اسٹینڈرڈائزڈ ہوتی ہیں. Consider significant factors in directing the team's effort. ٹھیک ہے نا, ٹیمز کے ایفرٹ کو کنٹرول کرنے یا ڈائریکٹ کرنے کے لیے کچھ سگنیفیکنٹ فیکٹر کون سے جو آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گے, وہ آپ دیکھیں گے. کنسیڈر ریزلٹ آف پریلیمنری انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز. کوئی انگیجمنٹ سے پہلے کوئی باتیں ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں, اس کو آپ پہلے سے طے کر لیں گے, اس کے ریزلٹس کو دیکھ لیں گے کیسے کریں گے آپ. ascertain nature, timing and extent of resources necessary to perform the انگیجمنٹ. اس کے لیے جو وقت چاہیے, اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے, ان کو آپ لکھ لیں گے اور اپنی فرم سے مانگ لیں گے. بس ایک آڈٹ کرنے کے لیے 3 بندے چاہیے, ایک آڈٹ کرنے کے لیے 15 بندوں کی ٹیم چاہیے, ایک آڈٹ آپ نے 2 مہینے میں کرنا ہے, ایک آپ نے 1 مہینے میں کرنا ہے, ایک کے لیے آپ 3 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے. تو یہ سب کچھ آپ اس میں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, developing an audit plan that includes the nature, timing and extent of planned risk assessment procedures and further audit procedures. پھر آپ ایک آڈٹ پلان بناتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم رسک اسسمنٹ کیسے کریں گے. ظاہر ہے آپ نے رسک اسیس کرنا ہے. کون سا رسک اسیس کرنا ہے؟ کنٹرول رسک اور انہیرنٹ رسک. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اسیس کرنا ہے. کنٹرول رسک آپ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ وہ آپ کرتے ہیں جناب ٹیسٹ آف کنٹرول کرتے ہیں. اور انہیرنٹ رسک کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ وہ کمپنی کا نیچر آف ایکٹیویٹیز اینڈ نیچر آف آپریشنز دیکھتے ہیں, اس کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو پہلے آپ یہ دونوں رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو میجر کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, ہائی, ماڈریٹ یا لو. پھر آپ اس کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے آڈٹ پروسیجرز اس میں کیسے اپلائی کرنے ہیں. یہ سب کچھ جناب اس میں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں بیٹا, تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں, پھر ہم آگے چلیں گے. ہاں جی, آگے چلتے ہیں. آڈٹ اسٹریٹجی. The overall audit strategy and plan shall be updated and changed as necessary during the course of the audit. اچھا یہ بات آپ دیکھیے, اوورآل جو آڈٹ پلاننگ آپ کرتے ہیں وہ آپ اس کے دوران میں اس کو چینج بھی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. The overall audit strategy sets the scope. Overall audit strategy میں کیا کرتے ہیں؟ آڈٹ کا اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں, ٹائمنگ ڈیفائن کرتے ہیں, اینڈ ڈائریکشن آف دی آڈٹ, اور اس کی ڈائریکشن ڈیفائن کرتے ہیں, اینڈ گائیڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا مور ڈیٹیل آڈٹ پلان, اور آف ڈیٹیل آڈٹ پلان کی اس میں گائیڈنس ہوتی ہے. The matter the auditor may consider in establishing an overall audit strategy are set out in the table below. کون سے میٹر ہیں کہ جو آپ آڈٹ اسٹریٹجی
ڈیولپ کرتے وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے کریکٹرسٹکس آف دی انگیجمنٹ, کہ آپ کی جو آڈٹ انگیجمنٹ ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس کے میٹر کون سے ہیں. نمبر 1 فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک, اس کمپنی کا دیکھیں آڈیٹر نے رپورٹ کیا دینی ہوتی ہے. آڈیٹر نے رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ یہ جو آڈٹ ہے, یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک کون سا ہے, وہ جناب ہے IFRS اور پلس جو ہے وہ کمپنی لا اور SECP کی ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کے مطابق اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری اسپیسیفک رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, جیسے بینکس ہوتے ہیں ان کی ان کے ساتھ ساتھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں, جیسے انشورنس کمپنیز ہیں, جیسے مینجمنٹ وہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مداربہ کمپنیز ہیں, ان کی اپنی ان IFRS اور SECP اور کمپنی لا کی ریکوائرمنٹ کے علاوہ اپنی بھی گائیڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. ایکسپیکٹڈ آڈٹ کوریج, آڈٹ کس چیز کو کور کرے گا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. نیچر آف بزنس سیگمنٹ, بزنس سیگمنٹ کی نیچر کیا. سیگمنٹ کیا کہتے ہیں, بزنس کے مختلف حصوں کو. سیگمنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جغرافیکل سیگمنٹ, ایک کو جغرافیکل سیگمنٹ کہتے ہیں. جیسے آپ کی کمپنی ہے اور اس کا بزنس جو ہے وہ جو پاکستان میں بھی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے, ٹرکی میں بھی ہے, فلاں جگہ بھی, جیسے ڈسکون ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے 5-6 جو ہے وہ جغرافیکل سیگمنٹ ہیں. اس کا ہیڈ آفس پاکستان میں ہے, پھر پاکستان میں بھی کام کرتی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی کرتی ہے, ٹرکی میں بھی کرتی ہے, ایجپٹ میں بھی کرتی ہے, UAE میں بھی کرتی ہے. تو اس کی نیچر کیا ہے اس کے بزنس سیگمنٹس کی. اور ایک ہوتے ہیں پروڈکٹ وائز سیگمنٹ, جیسے آپ کا بزنس ہے تو اس کی پروڈکٹ میں سیگمنٹ ہے. جیسے آپ کی نیسلے ہے, اس کا پانی کا بھی بزنس ہے, اس کا فوڈ کا بھی بزنس ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یونیلیور ہے, اس کے مختلف طرح کے بزنس ہیں. اویلیبلٹی آف انٹرنل آڈٹ ورک, کیا انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اگر ہے تو اس کا کام ہمیں ملے گا جو اس نے کام کیا اب تک. یہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کمپنی خود سے اسٹیبلش کرتی ہے. تو یہ کیا یہ لازمی ہے, ہر لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ اس کا انٹرنل آڈٹ فنکشن ہو؟ تو وہاں تو ہوگا, obviously وہاں ہوگا. تو اس کا کام, اس کی رپورٹس, جو وہ رپورٹس مختلف اپنی جو اسائنمنٹس ہیں جو ہے وہ اس کی جو رپورٹس ہیں وہ ہمیں ملیں گی. اگر جب نہیں ہے تو پھر ہم لکھ دیں گے بھائی اس کا انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں. یوز آف سروس آرگنائزیشنز, اگر کسی اور آرگنائزیشن کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنے آڈٹ میں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کا بھی نام لکھیں گے. افیکٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آن آڈٹ پروسیجرز, کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو ہائی ٹیک ہوتی ہیں, ان میں IT کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے, بلکہ یہ آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہونا یہ ہے, جس بندے کو IT پہ گرپ نہیں ہوگی وہ آڈٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ باہر تو بہت زیادہ یہ ہو چکا ہے, IT بیسڈ چیزیں بڑی ہو چکی ہیں, بہت زیادہ ہو چکی ہیں. تو جو ہے وہ ہمارے آڈٹ پہ IT کا کیا اثر ہے, کتنا کو ایسے اس میں لکھیں گے کہ یہ کمپنی یہ سافٹ ویئر یوز کرتی ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں. اگر نہیں کوئی سافٹ ویئر یوز کرتی تو مینول ہے, لیکن مینول کا تو سلسلہ ختم ہو گیا. میں نے اپنے جو ٹوٹل آڈٹ کیے تھے اس میں ٹوٹل آڈٹ میں میرے حال 2 کمپنیاں تھیں بڑی پرانی اور گھسی پٹی, وہ مینول تھیں, تو ورنہ تو ہر چیز IT بیسڈ ہے. اویلیبلٹی آف کلائنٹ پرسونل اینڈ ڈیٹا, کلائنٹ کا ڈیٹا اور پرسونل کی ڈیٹیل وغیرہ سارا کچھ اویلیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا جی, رپورٹنگ آبجیکٹیو, ٹائمنگ آف دا آڈٹ اینڈ نیچر آف کمیونیکیشن. اینٹیٹیز ٹائم ٹیبل فار رپورٹنگ, اینٹیٹی نے کب تک اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پبلش کرنی ہے, ظاہر ہے وہ پبلش کرنی ہے اگر اس نے, تو اس کے ساتھ آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے, تو ہمیں پتہ چلے نا کہ کب تک کرنی ہے, تاکہ ہم اس حساب سے اپنا آڈٹ کریں. آرگنائزیشن آف میٹنگز ود مینجمنٹ اینڈ دوز چارج ود گورننس, نارملی آڈٹ میٹنگ ہوتی ہیں ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, شروع میں بھی میٹنگ ہوتی ہے اور اینڈ پہ ایک کنکلوڈنگ میٹنگ ہوتی ہے, اس کی ٹائم ٹیبل ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ڈسکشن ود مینجمنٹ اینڈ دوز چارج ود گورننس, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. ایکسپیکٹڈ کمیونیکیشن ود تھرڈ پارٹیز, اگر ہم نے تھرڈ پارٹیز کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے تو بھی ہم ڈیفائن کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ کیا کمیونیکیشن کرنی ہے, اگر اس کی نیچر میں کچھ ایسا ہے تو. اچھا جی, significant factors, preliminary engagement activities and knowledge gained on other engagements. ٹھیک ہے, اس میں کیا کچھ ہے, determination of materiality, materiality level define کریں گے باقاعدہ پیسوں میں. 1 کروڑ روپیہ یہ میٹیریلٹی لیول ہے, اگر ہماری ٹوٹل ایررز کا سم 1 کروڑ سے زیادہ ہو گیا تو پھر ہم اپنی رپورٹ کو موڈیفائی کر دیں گے, اس کا مطلب ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, areas identified with high risk of material misstatement, اچھا high risk areas کو ہم ڈیفائن کریں گے. result of previous audits, previous audit کے result لکھیں گے, ٹھیک ہے, اگر تو وہ کمپنی آج تک بالکل ٹھیک رہی ہے
تو بس ہم لکھ دیں گے کہ جی اس میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر مسئلہ ہوا ہے تو کیا مسئلہ تھا, کیا نیچر تھی, سب کچھ لکھیں گے. نیڈ ٹو مینٹین پروفیشنل سیپٹسزم, یہ سکیپٹسزم کہتے ہیں اسے بیسیکلی. بس ایس سی لکھتے ہیں, ایس کے لکھتے ہیں, مطلب یہ برٹش ایس سی لکھتے ہیں اور امریکن ایس کے لکھتے ہیں. تو مینٹین پروفیشنل سکیپٹسزم. سکیپٹسزم کیا کہ آپ کریٹیکل مائنڈیڈ ہیں اور کوشچن مائنڈیڈ ہیں, تو اس کی کتنی نیڈ ہے اسے رکھنے میں. ٹھیک ہے, یہ ہونا تو چاہیے, ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, لیکن بعض جگہ پہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کمپنی جس کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی مینجمنٹ بہت زیادہ 2 نمبر ہو. Evidence of management commitment to design, implementation and maintain of sound internal control. یہ بات کہ کمپنی میں کنٹرول کو ڈیزائن اور امپلیمنٹ کرنا یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس کا ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یہ ایویڈنس کس صورت میں دیتے ہیں, یہ مینجمنٹ ہمیں ایک لیٹر کی صورت میں دیتی ہے جس میں انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے اس کی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. والیوم آف ٹرانزیکشنز, یہ وہی بات ہے, والیوم آف ٹرانزیکشن کتنی ہے اس کے حساب سے بہت کچھ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ کمپنی کی 10 ارب کی سیل ہے, اس کے لیے کتنی ٹیم چاہیے آڈٹ کی, خود ہی آپ سوچ رہے ہیں. اور ایک کمپنی کی 7-8 کروڑ کی سیل ہے, تو وہ تو 2-3 لڑکے جا کے آڈٹ پڑکا کے مہینے میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. سگنیفیکینٹ بزنس ڈیولپمنٹس, اگر کوئی اس کے بزنس میں کوئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں تو وہ لکھیں گے کہ بھائی انہوں نے 2 پلانٹ اور لگا لی ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے سال نہیں تھے. سگنیفیکینٹ انڈسٹری ڈیولپمنٹ, اور اگر اس انڈسٹری میں جس میں یہ آپریٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈیولپمنٹ آئی ہیں تو وہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے. سگنیفیکینٹ چینجز ان فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک, اگر فریم ورک میں کوئی تبدیلی آئی ہیں تو وہ بھی لکھیں گے. فریم ورک میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ جناب بینکنگ کے ریگولیشن چینج ہو گئے, منی لانڈرنگ کے ریگولیشن آ گیا, اور ادر سگنیفیکینٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ, اور کوئی اور ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, وہ بھی ہم لکھیں گے. نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف ریسورسز, آبویسلی اس کے لیے ریسورسز چاہیے, تو ریسورسز سب سے پہلے تو بندے ہوتے ہیں, تو سلیکشن آف انگیجمنٹ ٹیم, تو سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں گے کہ کس کس صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جانا. نارملی آڈٹ مینیجرز ہوتے ہیں, وہ بندوں کو کہتے ہیں بھائی تو 3-4 لوگ اس آڈٹ پہ چلے ہو, تم 6 لوگ اس پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اس میں وہ بیلنس رکھتے ہیں اس ٹیم کو, یعنی کہ 6 جونیئر ایک جگہ پہ ڈوا دیے, 6 سیمی سینئر ایک جگہ پہ ڈوا دیے, 6 سینئر ایک جگہ پہ ڈوا دیے, ایسا نہیں کرتے. مکس اپ ہوتا ہے ہمیشہ. آڈٹ, آپ کی آڈٹ ٹیم جو ہوتی ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آڈٹ جونیئر, سیمی سینئر اور سینئر. ٹھیک ہے نا, یہ 33%, 1/3 اس طریقے سے ہوتے ہیں. انگیجمنٹ بجٹنگ, ظاہر ہے اس میں اخراجات آتے ہیں, آپ نے کلائنٹ پہ جانا ہے, اور اگر کلائنٹ وہ آؤٹ اسٹیشن ہے تو جانا آنا کیسے ہے, جہاز کی ٹکٹیں, وہاں ہوٹل میں رہنا, کھانا پینا, یہ وہ, وہاں ہوٹل میں رہیں گے تو ہوٹل سے کلائنٹ کے پاس کس جو ہے وہ جائیں گے, اس پہ گاڑی کس پہ جائیں گے, تو کیسے ہوگا, یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. میں نے کئی آڈٹ کیے ہوئے, بڑے بڑے دور ریموٹ ایریاز میں آڈٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. پلانٹ ہوتے ہیں دور دور, تو پھر اس کا پورا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے جناب جہاز پہ ملتان جائیں گے یا ڈیبو پہ ملتان جائیں گے, وہاں سے جناب آپ ٹیکسی لیں گے, ٹیکسی والے کو کہیں گے مجھے جناب فلاں کمپنی کے پلانٹ پہ لے جاؤ, وہ پلانٹ پہ لے جائے گا, وہ اتنا خرچہ آئے گا, سارا کچھ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم سے. اچھا جی, اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہیں, نیچے اس نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کچھ اور چیزیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا, دیکھیں اس کو تھوڑی دیر میں, پھر بیٹا آہستہ آہستہ ہم چلیں گے. آپ کو, آپ اس کی انگلش پڑھیں, اس میں کچھ سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے آپ پوچھیں. اچھا جی, آڈٹ پلان کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں. The audit plan converts audit strategy into a more detailed plan and includes the nature and timing and extent of audit procedures to be performed by the engagement team members in order to obtain sufficient accurate audit evidence to reduce audit risk to an acceptable low level. Audit plan کیا ہوتا ہے, یہ جناب audit strategy کا ایک ڈیٹیل ہوتا ہے, اور اس کے ہم اندر ہم ان ڈیٹیل لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں ہم نے کہ کس کس آئٹم پہ ہم کیا کیا کام کریں گے, یعنی جتنے بھی آڈٹ پروسیجرز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہم لکھتے ہیں. The audit plan shall include the following: a description of nature, timing and extent of planned risk assessment procedures. ہم نے رسک کو کیسے پہلے ایکسس کرنا ہے, اس کے سارے پروسیجر لکھیں گے. جسے میں نے کہا تھا کہ کنٹرول رسک کو ہم کرتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول سے. ٹھیک ہے, سارے لکھیں گے کیا کرنے ہیں ہم نے, آئٹم وائز, ہر آئٹم کا لہذا, کیش کا کیا ہے, سیل کا کیا, ہر ایک کا. A description of nature, timing and extent of planned further audit procedures at the assertion level. ہر assertion level پہ پھر ہم جو audit procedure اپلائی کریں گے
کس چیز کے لیے؟ ڈیٹیکشن رسک کو کم کرنے کے لیے. تاکہ ڈیٹیکشن رسک کم ہو تو اوور آل آڈٹ رسک ہمارا ایکسیپٹیبل لو لیول پہ آ جائے. Other planned audit procedure required to be carried out for the engagement to comply with ISAs. اور جو other audit procedures ہیں وہ بھی ہم اس میں لکھیں گے جو ISAs ہمیں recommend کرتا ہے. The planning for these procedure occurs over the course of audit as the audit plan develops. Example of items included in audit plan could be ٹائم ٹیبل آف پلان آڈٹ ورک کب کریں گے, کیسے کریں گے, ایلوکیشن آف ورک ٹیم ممبرس, ہر کون سے یہ کون کرے گا, یہ کون کرے گا, آڈٹ پروسیجر فار ایچ میجر اکاؤنٹ ایریاز, اور آڈٹ پروسیجر کیا کچھ ہوں گے, کیسے ہم یہ کام سارے کریں گے وہ ہم لکھیں گے. میٹیریلٹی فار فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایز اے ہول اینڈ پرفارمنس میٹیریلٹی. میٹیریلٹی لیول کا ہم ڈیفائن کریں گے, دو طرح کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایز اے ہول اور ایک ہوتی ہے پرفارمنس میٹیریلٹی. تو آپ فی الحال سمجھ لیں کہ ایک ہی میٹیریلٹی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی بہت زیادہ فرق آگے جا کے ہم دیکھیں گے نہیں ہوتا. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لیول پہ ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی کچھ چیزیں جو ہم آڈٹ پلان کرتے وقت سامنے رکھیں گے, آڈٹ اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ کرتے وقت سامنے رکھیں گے, اور یہ فیکٹر سامنے رکھیں گے. بس جی آڈٹ پلاننگ ہماری اتنی ہی ہے. اب آگے ہم آڈٹ ڈاکیومنٹیشن کی طرف. دیکھیں جو آڈٹ ڈاکیومنٹیشن کیا ہے کہ آڈٹ کر رہے ہیں آپ, یہ کام ہے نا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو کام کرتے ہوئے جو ہے وہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کو آپ ڈاکیومنٹ کریں گے. آڈٹ میں ایچ اینڈ ایوری ورک از ڈاکیومنٹڈ, ایچ اینڈ ایوری ورک. آپ نے 2 ووچر چیک کیے ہیں, آپ اس کو بھی ڈاکیومنٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ کون ایمان اور ندیم, یہ کیا لگی ہوئی ہیں واٹس ایپ, یہ کیا ہے آپس میں, اور لائبہ, یہ دونوں آپس میں کیا گپ شپ لگی ہوئی ہیں, سارا جان ان کی گپ شپ سن رہا ہے. بیٹا اسے توجہ دو اس طرف. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں آڈٹ میں, اس کو ہم بیٹا ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں. ہر ٹرانزیکشن جو چیک کرتے ہیں اور اس ٹرانزیکشن میں کیا کچھ چیک کرتے ہیں یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. یہ سب کچھ پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ چیک کرنا ہے. جب ہم چیک کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. آڈٹ ڈاکیومنٹیشن کا میں ہمیشہ ایک مثال دیتا رہا ہوں. وہ مثال کیا ہے کہ آڈٹ ڈاکیومنٹیشن اتنی زیادہ کمپریہنسو اینڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہونی چاہیے کہ جب ہم ہوتا والا کیا کہ آڈٹ ٹیم آڈٹ کرتی ہے, اس کا ایک سینئر ہوتا ہے, ہر بندہ آڈٹ کر کے اس کو دکھاتا رہتا ہے, وہ اس پر اپنے سائن کرتا رہتا ہے, یہ پیپر بھی نے دیکھ لیا, فائلیں ہوتی ہیں موٹی موٹی, اس کے اندر لمبی لمبی شیٹیں لگی ہوتی ہیں, ہر چیز کو چیک کرتا ہے, اگر کمی کوتاہی کہتا ہے دور کرو. جب وہ اپنی طرف سے سارا آڈٹ کا کام کر لیتا ہے تو فائلیں اٹھاتے ہیں وہ لوگ اور وہ آفس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آفس آ کے تو پھر وہ مینیجر کو دکھاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں. مینیجر کو جب وہ دکھاتے ہیں تو پھر صرف آڈٹ سینئر بیٹھتا ہے, جونیئر اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے, اس کی ٹیم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی. تو آڈٹ مینیجر سارا دن کرتے ہی ہیں. آپ آڈٹ فرم میں جائیں نا تو آڈٹ فائلیں کھلی ہوئی ہیں, آڈٹ ریویو چل رہے ہیں. کیا جی ریویو چل رہے ہیں, کبھی ایک ریویو چل رہا ہے, کبھی دوسرا ریویو چل رہا ہے, تو آڈٹ ریویو چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے کہ وہ آڈٹ فائلیں مینیجر کھولتا ہے تو ایک ایک فائل دیکھتا جاتا ہے, تو وہ صرف سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ سیل فون پہ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے کاموں میں. اگر کوئی پوچھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ مینیجر اس سے پوچھ لیتا ہے. لیکن آئیڈیل کیا ہونا چاہیے کہ آڈٹ فائلیں اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہونی چاہیے کہ مینیجر کو کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے لکھی ہو. اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آئے, یار اس کو کیا کیا تھا, اس کو کیسے دیکھا تھا, اس کو کیا دیکھا تھا, تو پھر وہ بہت زیادہ تو پھر ڈانٹ پڑتی ہے جو ہے وہ آڈٹ جو ہے وہ سینئر کو کہ یار جو کام کر رہا ہے آپ نے کمپریہنسو کیوں نہیں ڈاکیومنٹیشن کی, مجھے کیوں بار بار پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیسے کیا یا اس میں آپ نے کیا کیا, جو کیا ہے وہ لکھ کے لے کے آئے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا, وہ بڑی زبردست ڈانٹیں پڑتی ہیں, لحاظ وہ نہیں کرتے. تو اس لیے ڈرتے ڈرتے بیچارے سارے سینئر جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن 100% کمپلیٹ کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. تو ڈاکیومنٹیشن پہ بھی نا ایک طریقہ کار ہے ایک پورا, یہ کیسے اس کو کرتے ہیں, اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے, تو تھوڑا ہم پڑھتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈاکیومنٹ آڈٹ ورک پرفارمڈ ان ورکنگ پیپر. یہ پہلے کرتے کیوں ہیں, کہتے ہیں انیبل رپورٹنگ پارٹنر ٹو انشور آل پلانڈ ورک ہیز بین کمپلیٹڈ ایڈیکویٹلی. اچھا میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک آڈٹ ٹیم ہوتی ہے, ٹیم کے اوپر ایک آڈٹ سینئر ہوتا ہے, ایک آڈٹ مینیجر ہوتا ہے.
ٹیم کا سارے سینئر وہیں پہ موجود ہوتا ہے جو ہے نا کلائنٹ پر بیٹھتے ہیں یہ لوگ. اب آڈٹ جو ہوتا ہے نا اپنے آفس میں بیٹھ کے نہیں ہوتا, کلائنٹ کے آفس پہ جا کے ہوتا ہے. ہم لوگ جیسے ہم ٹریٹ کارپوریشن کا آڈٹ کرنے جاتے تھے تو ہم ٹریٹ کارپوریشن کے آفس جاتے تھے جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا ہے اپنا اسی ہمارے یونیورسٹی کے کیمپس کے ساتھ ہی ادھر ہے پیکو روڈ پہ. ہم آئی سی آئی کا جو آپ کا جو مین پہ ہے اتفاق ہاسپٹل میں, تو میں وہاں جایا کرتا تھا. تین دفعہ میں نے اس کا آڈٹ کیا آئی سی آئی پینٹس بزنس کا, ٹھیک ہے نا. داؤد ہرکولیس کا ہم نے آڈٹ کرنا ہے تو اس کا شملہ پڑی آفس ہے, ہم وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ آپ کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں, اگر کمرہ نہ تو ایک ٹیبل چیئر سارا انتظام آپ کو بیٹھنے کا, وہ کلائنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ آپ کو کر کے دیتے ہیں انتظام, تو آپ وہیں رہتے ہیں. اور اب یہ نہیں کہ صبح اپنے آفس جاتے ہیں پھر آفس سے وہاں آتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, آپ بس ایلوکیشن ہوگی تو آپ وہیں ہیں. مینیجر کو ضرورت ہوگی تو آپ کو بلا لے گا اور آپ کو کہے گا کہ بھائی یہ کام شروع کر دو, تو بس کر دو. تو وقتاً فوقتاً روز نہیں, وقتاً فوقتاً ہفتے 10 دن بعد وہ خود فون کر کے پوچھتا رہے گا کام کہاں تک پہنچا ہے, یا آپ اسے بتاتے رہیں کہ کام جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آڈٹ یہ جو سینئر ہے وہ ریویو کرتا رہتا ہے سب کے جونیئرز کے کام کا, پھر وہ فائلیں تیار ہو جاتی ہیں, فائلیں اٹھاتا ہے آڈٹ فائلیں, آفس آ جاتا ہے, اپنے آفس میں آپ اپنی فائلیں جو ہے اپنے مینیجر کو ریویو کرواتا ہے, ٹھیک ہے. مینیجر ریویو کر لیتا ہے, مینیجر کی طرف سے ریویو مکمل ہو جاتا ہے, سارا کچھ مکمل ہو جاتا ہے, تو وہ مینیجر اٹھا کے انگیج پارٹنر کے پاس, پارٹنر کو کہتے ہیں انگیجمنٹ پارٹنر, ٹھیک ہے. ایک ہوگی آڈٹ ٹیم, اس میں آڈٹ سینئر, تو ایک ہوگا انگیجمنٹ مینیجر. انگیجمنٹ مینیجر کون ہے؟ جس کے ذمہ اس کلائنٹ کا آڈٹ ہے. اور انگیجمنٹ پارٹنر جو ہوتے ہیں نا, سی ایف ایم میں جو پارٹنر ہوتے ہیں رپورٹس پہ انہوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں, وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ہر کلائنٹ کا اپنا انگیجمنٹ پارٹنر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں جی داؤد ہرکولیس کو کون دیکھے گا؟ داؤد ہرکولیس کی رپورٹ پہ سائن کریں گے فریز صاحب کے, پی ایم جی کے, ٹھیک ہے جناب. اچھا جی ٹریٹ کارپوریشن کے کون سائن کریں گے؟ کامران یوسفی صاحب کریں گے, ٹھیک ہے نا. جی آئی سی آئی پہ کون کریں گے؟ وہ جناب جو ہے وہ مسعود نقوی صاحب کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ انگیجمنٹ پارٹنر ہے جس نے سائن کرنا ہے, باقی پارٹنر کا کوئی کنسرن نہیں. ہر پارٹنر نے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بانٹے ہوتے ہیں, یہ 20 کلائنٹ فلاں پارٹنر کے ہیں, یہ 20 کلائنٹ اس کے ہیں, یہ 20 اس کے ہیں, یہ 20 اس کے ہیں. تو اس طریقے سے سارا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے پاس لے آتے ہیں تو پھر وہ ریویو کرتا ہے, کیونکہ رپورٹ اس کے سائن کرنا ہے, وہ اپنی تسلی کرتا ہے. جو مینیجر ہوتا ہے نا وہ ڈیٹیل ریویو کرتا ہے, جو پارٹنر ہے وہ اتنا ڈیٹیل ریویو نہیں کرتا. وہ ظاہر ہے اس نے ٹیم رکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے سینئر نے ریویو کیا ہے, پھر مینیجر نے ریویو کیا ہے, تو ریویو ہو کافی کام ہو چکا ہے. اگر اس نے بھی زیرو اسکریچ سے ریویو کرنا ہے تو ان دو بندوں کا فائدہ کیا پھر ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ صرف کریٹیکل آڈٹ ایریاز دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے وہ دکھا دو, اس کی بیس پہ اس کا ایک اوپینین بن جاتا ہے, پھر وہ رپورٹ کو سائن کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. تو آگے ہم پڑھتے ہیں اس کا. تو پہلے تو enable reporting partner to ensure all planned work has been completed adequately. تو اس کا پہلے تو مقصد جناب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹنر صاحب ہیں انہیں یقین دلانا اس بات کا کہ ہم نے جو پلان کیا تھا کام کا وہ سارا کام ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا provide detail of work done for further reference, اور جتنا کام further reference کے لیے اس کے سامنے ہوتا ہے. assist in planning and control of future audit. ظاہر ہے جب ایک آڈٹ ڈاکومنٹ آپ لے کے اس میں آڈٹ کرتے ہیں تو فیوچر آڈٹ کے لیے ریفرنس ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جب نئے آڈٹ پہ جاتے ہیں تو پچھلی آڈٹ فائلیں لے کے جاتے ہیں, ہمیشہ پچھلی آڈٹ فائلیں, ہمیں گائیڈنس اس سے ملتی ہے کہ پہلے کس ایریا میں کیا مسئلے تھے پچھلے سال, اس کا آڈٹ ہم نے کیسے کیا, اور اس کے متعلق اگر فردر چیزیں تھیں تو وہ اس کے اندر نوٹ کی صورت میں لگی ہوتی ہے. تو جب ہم ایک آڈٹ کرنے جاتے ہیں تو پچھلے سال کی آڈٹ فائلیں ساتھ لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. انکریج میتھوڈیکل پتہ نہیں کیا ہے لفظ, میتھوڈیکل اپروچ, ٹھیک ہے نا. یہ جی میرا حال میتھڈ سے یہ لفظ نکلا ہے, تو یہ ایک طریقے کے تھرو چیزیں چلیں گی, وہ اپروچ کے اندر آئے گا, ٹھیک ہے. آبجیکٹو کیا آڈٹ ڈاکومنٹیشن کا؟ آڈٹ ڈاکومنٹیشن از دا ریکارڈ آف آڈٹ پروسیجر پرفارم. یہ کس چیز کا ریکارڈ ہے؟ جو آڈٹ کا کام کیا آپ نے, ٹھیک ہے. ریلیونٹ آڈٹ ایویڈنس obtained, جو آپ نے ایویڈنس حاصل کی. یہ نہیں کہ ایویڈنس ساتھ لگاؤ, کاپیاں لگائی ہوتی ہیں, کچھ کاپیاں بھی لگائی ہوتی ہیں لیکن بہرحال اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اینڈ کنکلوژن دا آڈیٹر ریچ, اور جو بھی کنکلوژن ہے وہ سارے کے سارے اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں. جی اب محمد عثمان, ہم نے کسی کا آڈٹ کرنا ہو تو ہم ہیڈ آفس وغیرہ نہیں جاتے. ایکچولی ہم جاتے ہیں جہاں ڈاکومنٹس موجود ہیں. ہم نے بیسیکلی اکاؤنٹس آفس جانا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے فائنینشیل کا آڈٹ کرنا ہے نا, تو فائنینشیل کے سارے ڈاکومنٹس کہاں پہ ہیں؟ اکاؤنٹس آفس میں ہیں. اگر تو فیکٹری کے اندر ہے وہ اکاؤنٹس آفس تو ہم وہاں جائیں گے, اگر وہ ہیڈ آفس کے اندر ہے تو وہ وہاں پہ جائیں گے. جیسے داؤد ہرکولیس ہے, اس کی فیکٹری ہے شیخو پورہ کے پاس.
جبکہ اس کا جو آفس ہے وہ ہے شملہ پاڑی کے پاس. تو ہم شملہ پاڑی جاتے تھے. کچھ ریکارڈ تھا جو فیکٹری میں ہوتا تھا, جیسے ہم نے فزیکلی اگر انوینٹری کو گننا ہے, فزیکلی اگر پلانٹ کو ویریفائی کرنا ہے, تو ہم 2-3 دن کے لیے, مجھے یاد ہے کوئی 3-4 دن کے لیے میں جایا کرتا تھا وہاں پہ داؤدر پولیس کے پلانٹ پہ کچھ چند چیزیں چیک کرنے. ٹھیک ہے, باقی سارا کام اس کے ہیڈ آفس میں ہوتا تھا, کیونکہ ریکارڈ ہیڈ آفس میں ہوتا ہے, ہم نے تو ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا جی, ہم یہ ہے جی آڈٹ ڈاکومنٹ. یہ بہت اچھے 2 سینٹینس لکھے ہیں انہوں نے آڈٹ ڈاکومنٹیشن کی تفصیل میں. ٹھیک ہے, 1 منٹ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں جی. آڈٹ ڈاکومنٹیشن از نیسیسری فار دا فالوئنگ ریزنز. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کچھ باتیں ہم پہلے بیٹا پڑھ چکے ہیں, کچھ اس نے اور بتا دی, تو میں جلدی جلدی یہ پڑھ لوں گا. It provides evidence of the auditor's basis for conclusion about the achievement of the overall objective. وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آڈیٹر نے یہ کنکلوژن ڈیولپ کیا ہے. کیسے ڈیولپ کیا ہے؟ کام کر کے ڈیولپ کیا ہے, تو اس کام کا ریکارڈ ہے. It provides evidence that audit was planned and performed in accordance with ISAs and other legal and regulatory requirement. اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سارا آڈٹ آئی ایس اے کے مطابق اور لیگل اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوا ہے. It assists the engagement team to plan and perform the audit. اور یہ ہیلپ کرتا ہے planning and performance of audit میں. It assists team members responsible for supervision to direct, supervise and review audit work. ظاہر ہے ہر ایریا کا جب آڈٹ کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے تو ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو سپروائز کرنا اور ڈائریکٹ کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا, اٹ انیبلز دا ٹیم ٹو بی اکاؤنٹیبل فار اٹس ورک. اور وہی بات ہے کہ جس ایریا کے اندر کمی کوتاہی ہوگی اس کی ذمہ داری اس بندے کی ہوگی جس کو ہم نے آڈٹ کرنے کے لیے وہ ایریا دیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا جی. اٹ الاؤز اے ریکارڈ آف میٹرز آف کنٹینیوئنگ سگنیفیکینس ٹو بی ریٹینڈ. اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو فیوچر میں آپ کے کام آ سکتا ہے. کئی دفعہ جناب نیب والے کہتے ہیں جی فلاں کی آڈٹ فائل لے کے ہمارے آفس, آپ نے فلاں کلائنٹ کارڈ کیا تھا جناب, کیا تھا, تو ذرا فائل لے کے آ جائیں, پیش ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ سناتے ہیں کہ ایک آڈٹ آیا تو میں نے اپنے دوست کو کہا بھی کہ یہ آڈٹ نہ لینا, اس میں مسئلہ ہے. کہتا ہے اس بیچارے نے لے لیا, اس کمپنی کی نیب کی انکوائریاں چل رہی تھی تو وہ بھی پھنس گیا ایز آڈیٹر. تو کہتا ہے وہ نیب والے اسے بلا لیتے ہیں اور پھر کہتا ہے وہ بٹھائے رکھتے ہیں باہر, تو بیچارہ بیٹھا رہتا ہے. کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کا آڈٹ نہ کر, دفع کر اس کو, اب پھنس گیا. ٹھیک ہے جی. فارم اینڈ کنٹینٹ آف ورکنگ پیپر آر افیکٹڈ بائی میٹرز سچ ایز. کہہ لیں کہ آپ آڈٹ ڈاکومنٹیشن کی جو نیچر ہے وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے. کہتے ہیں سائز اینڈ کمپلیکسٹی آف اینٹیٹی. جس کلائنٹ کا سائز بڑا ہوگا اور کمپلیکس ہوگا اس کا آڈٹ ورکنگ پیپرز زیادہ ہوں گے. لے جناب ایسے میں آڈٹ کیے ہوئے ہیں جس کی صرف 2 فائلیں ہوتی ہیں. جو باکس فائلیں ہوتی ہیں نا, سنا ہوا نا آپ نے باکس فائلیں, میرے آفس میں ہے تو سائڈ پہ باکس فائلیں جو بڑی فائلیں ہیں, وہ جس کے اندر رنگ ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی فائلیں نہیں آپ کرتے ہیں, جو بڑی باکس فائل کہتے ہیں انہیں, وہ 2 فائلیں ہوتی ہیں. اور ہم نے ایسے کلائنٹ کے آڈٹ کیے ہیں جس کی 20-22 ہوتی ہیں ایک دفعہ کی آڈٹ کی فائلیں. کیوں؟ ورکنگ پیپر بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں کہ ان کا سائز اور کمپلیکسٹی زیادہ ہوتی ہے. اب 10 ارب کا آپ آڈٹ کریں گے سیل کا تو اس کے آڈٹ ڈاکومنٹ کتنے ہوں گے, اور 7 کروڑ کا کریں گے تو اس کے ڈاکومنٹ کتنے ہوں گے, آپ خود ہی سوچ لیں. دا نیچر آف آڈٹ پروسیجر ٹو بی پرفارمڈ. آبویسلی آڈٹ پروسیجر کی نیچر پہ ہے, وہ بھی اس کے مطابق ڈاکومنٹیشن ہوگی. آئیڈینٹیفائڈ رسک آف میٹیریل مسٹیٹمنٹ. رسک کے مطابق جناب ہر کام ہی رسک کے مطابق ہوتا ہے. دا سگنیفیکینس آف دا آڈٹ ایویڈنس obtained. آڈٹ ایویڈنس جو آپ نے حاصل کی ہیں اس کی نیچر کے مطابق بھی اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن کیا ہوگی. فار ایگزامپل آپ ایک کلائنٹ ہے, اس کا جناب 600 جو ہے وہ ڈیٹر ہے, تو آپ 600 میں سے سیمپلنگ بیسی پہ سلیکٹ کرتے ہیں, 300 کو آپ بھجواتے ہیں جو جسے بیلنس کنفرمیشن کہتے ہیں, کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے اس کمپنی کے کتنے پیسے دینے ہیں. یہ تو کہتی ہے میں نے اتنے لینے ہیں, تو یہ 300 صفحے ہو گئے جناب, وہ آپ کو واپس بھجوائیں گے تو یہ 300 صفحے ہو گئے صرف ایک چیز کے, آڈٹ کے ایک پروسیجر کے. تو آپ سوچیں یہ 300 صفحے جب فائل میں لگیں گے تو فائل کتنی موٹی ہو جائے گی. دا نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف ایکسیپشنز آئیڈینٹیفائی. اور بھی جو ایکسیپشن جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کی نیچر کیا ہے وہ بھی اس میں لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آڈٹ ورکنگ پیپرز کی اس نے ٹائپس کہی ہیں. اس سے پہلے ہم آگے جائیں گے, پہلے ہم آڈٹ فائلوں کی ٹائپ پڑھیں گے, پھر واپس آتے ہیں آڈٹ ورکنگ پیپر پہ. جی آڈٹ فائلز, جی آڈٹ فائلیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پرماننٹ آڈٹ فائل اور ایک ہوتی ہے کرنٹ آڈٹ فائل. پرماننٹ آڈٹ فائل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر بیٹا وہ پیپر ہوتے ہیں جو پرماننٹ نیچر کے ہوتے ہیں, پرماننٹ نیچر کے ہوتے ہیں, جو صرف جس کا تعلق صرف ایک آڈٹ سے نہیں ہوتا, جو ہر آڈٹ میں کام آتے ہیں.
ہر آڈٹ میں کام آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل کیا ہے, کہتا ہے پرماننٹ آڈٹ فائلز containing information of continuing in importance to the audit, جس کی آڈٹ میں کنٹینیوس امپورٹنس ہوتی ہے, اس سال بھی کام آئیں گی, اگلے سال بھی کام آئیں گی, اس سے اگلے سال بھی کام ہے, اس سے اگلے سال بھی کام آئیں گی. ٹھیک ہے نا, وہ پیپر کام آئیں گے, تو وہ آپ پرماننٹ فائل میں لگاتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے اس سال فرض کریں, آپ نے ابھی میں نے مثال دی جیسے ڈیٹر سے آپ جو ہے وہ حاصل کریں گے, کیا حاصل کریں گے, بیلنس کنفرمیشن, تو اس کی کیا اگلے سال ضرورت ہے؟ اس کی نہیں, اس کی تو ہر سال ضرورت ہے, نہیں ہر سال تو ضرورت نہیں ہے اس کی. لیکن کیا کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کی صرف ایک دفعہ ضرورت ہے؟ نہیں جناب, اس کی تو ہر سال ضرورت ہے, اس کو پھر ریفر کرنا ہوتا ہے. تو دیز کنٹینز, وہی وہ بات بتا رہا ہے, انگیجمنٹ لیٹر لگے ہوتے ہیں جی اس میں سارے, آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر جس کے اندر پورا تفصیل لکھی ہوتی ہے. نیو کلائنٹ کوسچنئرز, نیا کلائنٹ ہوتا ہے, اس کے اگر ہم نے اس سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں کوسچنر کی فارم میں, اس کے بزنس سے متعلق, اس کے بزنس, ہم نے بزنس کے متعلق پوچھنا ہے, ہم نے کس کے متعلق, پرسنل انفارمیشن تو نہیں لینی اس سے, تو وہ بھی اس میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا بزنس کی نیچر تو سیم رہنی ہے. دا میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز, یہ آپ کو پتا ہے میمورنڈم آف ایسوسیشن ہوتا ہے, آرٹیکل آف ایسوسیشن ہوتا ہے, یہ جناب پرماننٹ نیچر کے ڈاکومنٹ اس میں لگے ہوتے ہیں. ادر لیگل ڈاکومنٹ سچ ایز پراسپیکٹس, لیز, سیل ایگریمنٹ, پراسپیکٹس اس نے کبھی شیئر ایشو جب ایشو کیے تھے تو اس کی پراسپیکٹس, اس نے لیز پہ چیزیں لی, لیز ایگریمنٹ, اس نے سیل ایگریمنٹ کیے, اس نے پرچیز ایگریمنٹ کیے, اس نے لون ایگریمنٹ کیے. ٹھیک ہے نا, یہ سارے لگے ہوتے ہیں. ڈیٹیل آف دا ہسٹری آف کلائنٹ بزنس, کلائنٹ کی بزنس کی پوری ہسٹری ہم نے لکھی ہوتی ہے. بورڈ منٹس آف کنٹینیوئنگ ریلیونس, بورڈ کے منٹس ہوتے ہیں جن کی ریلیونس جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. جیسے نئے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, تو ہر نیا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بورڈ کا ریزولوشن چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے وہ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر. پریویس ایئر سائنڈ اکاؤنٹس, انالیٹیکل ریویو اینڈ رپورٹس ٹو دی مینجمنٹ, اس میں ہر سال کے اکاؤنٹس لگے ہوتے ہیں, ایک ایک کاپی لگی ہوتی ہے, تاکہ اگر آپ نے پچھلے 10 سال کے اکاؤنٹ دیکھنے ہیں تو 10 فائلیں نہ نکلوانی پڑے, پرماننٹ فائل کے اندر ایک کاپی لگی ہو, آپ نکال کے اس کو دیکھ لیں. اکاؤنٹنگ سسٹم نوٹس, پریویس کنٹرول کوسچنئرز, اکاؤنٹنگ سسٹم کیسا ہے اس کے نوٹس, یا انٹرنل کنٹرول سسٹم کیسا ہے اس کے کوسچنئرز, آئی سی کیوز کہتے ہیں, انٹرنل کنٹرول کوسچنئرز, یہ سارے اس میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کرنٹ آڈٹ فائل, اب یہ آڈٹ فائل ہوتی ہے جس میں اس سال کا جو آڈٹ ہم نے کیا ہے, اس سال جو ہم نے پروسیجر اپلائی کی ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کچھ ہوتا ہے اس میں. کرنٹ آڈٹ فائل کنٹیننگ انفارمیشن آف ریلیونس ٹو دا کرنٹ ایئرز آڈٹ, یہ ہر سال کے آڈٹ کی ہوتی ہے. اس کا میں کرنٹ آڈٹ فائل کے آگے لکھا جائے گا کرنٹ آڈٹ فائل فار دا ایئر 2019 2020 2021 22. ٹھیک ہے, اور جتنی فائلیں ہوں گی لکھا جائے گا, فرض کریں 7 فائلیں ہیں تو یہ اوپر لکھا ہوگا کرنٹ آڈٹ فائل 2019 اور نیچے لکھا ہوگا 1/7, یہ پہلی فائل ہے, 2/7 دوسری فائل ہے, 3/7, تو یہ اوور 7 کر کے لکھنا ہوتا ہے نا. اس کا مطلب ٹوٹل فائلیں 7 ہے, اس میں سے یہ دوسری ہے 1/2, ٹوٹل فائلیں 1/7, ٹوٹل فائلیں 7 ہے, اس میں سے یہ پہلی ہے. 2/7, ٹوٹل فائلیں 7 ہے, اس میں سے یہ دوسری ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو یہ آڈٹ فائل سے مراد یہ ایک آڈٹ فائل نہیں ہوتی, یہ ایک ہو سکتی ہے لیکن ایک نارملی نہیں ہوتی, یہ 2-3 تو کم از کم ہوتی ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میں کہا 20 آڈٹ فائلیں بھی ہوتی ہیں. سوئی گیس کا ہم آڈٹ کرتے تھے, وہ جناب اس کی آڈٹ فائلیں لگانے کے لیے ہمارا ایک دوست اس بیچارے کی بڑی گاڑی لانی پڑتی تھی, اس کی ڈگی میں فائلوں کا ڈھیر لگاتے تھے, پھر ہم سارے لے کے جاتے تھے. These should be compiled on timely basis after the completion of the audit and should contain, اس کی compilation ہم timely basis پہ کرتے ہیں, completion of audit کے بعد اسے بالکل ہم جس کا میک اپ کر کے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ لگی ہوتی ہیں, اس میں اکاؤنٹس کی چیک لسٹ لگی ہوتی ہیں, اس میں مینجمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لگی ہوتی ہیں, ریکنسیلیشن لگی ہوتی ہیں, سمری آف ان ایڈجسٹڈ ایرر لگی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے میں بتاؤں گا آپ کو. رپورٹ ٹو پارٹنر لگی ہوتی ہے, ریویو نوٹس ہوتے ہیں, آڈٹ پلاننگ میمورنڈم ہوتا ہے, ٹائم بجٹ سمریز ہوتا ہے, ریٹن ریپرزنٹیشن یہ مینجمنٹ دیتی ہے ہمیں, یہ وہ ہوتا ہے. رپورٹ ٹو مینجمنٹ, یہ مینجمنٹ ریپرزنٹیشن یہ ہوتا ہے. مینجمنٹ لیٹر ایم ایل وہ دیتے ہیں ہم. نوٹس آف بورڈ میٹنگ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن ود تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ لگا ہوتا ہے. اور اس میں کیا لگے ہوتے ہیں نیچے, لیڈ اسکیجول انکلوڈنگ ڈیٹیل آف فگر ٹو بی انکلوڈڈ ان اکاؤنٹ, لیڈ اسکیجول لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر فگر لکھی ہوتی ہیں. اچھا, پرابلم انکاؤنٹرڈ اینڈ کنکلوژن ڈران, کوئی پرابلم ہے وہ لکھی ہوتی ہیں. آڈٹ پروگرامز لکھے ہوتے ہیں, رسک اسسمنٹ لکھی ہوتی ہیں, سیمپلنگ پلان آپ نے جو آپ نے سیمپلنگ کے پلاننگ بنائے وہ لکھے ہوتے ہیں. انالیٹیکل ریویو جس کو ہم نے کہا تھا یہ ویریئنس انالیسز ہوتا ہے, ریشو انالیسز ہوتا ہے, یہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل آف سبسٹانٹیو ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ آف کنٹرول, آپ 2 طرح کے ٹیسٹ ہی کرتے ہیں, ٹیسٹ آف سبسٹانٹیو ٹیسٹ اور ٹیسٹ آف کنٹرول, یہ ساری ڈیٹیل لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو یہ سب کچھ لگا ہوتا ہے. It is necessary to modify, add new audit documentation to a file after it has been assembled. The auditor should document who made the changes and when, by whom they were reviewed. تو ہر پیپر کے اوپر 3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں جناب. prepared by, reviewed by, اور آگے لکھا ہوتا ہے approved by. اس طرح کا لفظ ہوتا ہے, تھوڑا سا مجھے بھول گیا ہے, تھوڑا چھوٹا سا لگا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے اس کو بنایا ہے تو میں اوپر سائن کر دوں گا, میرے سینئر نے اس کو چیک کیا, وہ اپنے سائن کرے گا, اس کے بعد مینیجر نے اس کو فائنل ریویو کیا, وہ بھی اس کو سائن کر دے گا. تو 3 سائن جناب ہر ایک پیپر پہ, ایچ اینڈ ایوری پیپر پہ اوپر بنے ہوتے ہیں. یہ پری پرنٹڈ ہوتے ہیں, اوپر پری پرنٹڈ ہوتے ہیں. یہ تینوں کے سائن ہوتے ہیں. آڈٹ جو آڈٹ کرتا ہے وہ ہر ڈاکومنٹ پہ سائن کرتا ہے. جو ڈاکومنٹ وہ بناتا ہے, جو آڈٹ ٹیم کا ممبر ہوتا ہے, جو ان کا جاب انچارج ہوتا ہے, جب وہ کام کو ریویو کرتا ہے وہ ہر پیپر پہ سائن کرتا ہے. جو آڈٹ مینیجر ہے جب وہ ریویو کرتا ہے وہ ہر پیپر پہ سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر پیپر پہ. انیشیل کہتے ہیں, کمپلیٹ سائن نہیں ہوتے, انیشیل کہتے ہیں, اسے ہم انیشیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پارٹنر نہیں کرتا, پارٹنر صرف خاص ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس میں ہوتی ہے. اس میں جو کچھ بھی کام آپ نے کیا ہے وہ آپ نے سارے کا سارا اس میں شامل کرنا ہوتا ہے. تو فائلوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, کرنٹ آڈٹ فائل اور کون سی آڈٹ فائل, پرماننٹ آڈٹ فائل. یہ اس لیے کچھ فارمیٹ بنانے کی, آپ بتانے کی آپ کو کوشش کی ہے. ریفرنس نمبر ہوتا ہے, کلائنٹ کا نیم ہوتا ہے, ایئر اینڈ ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, یہ ہر ایک کا اپنے اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس فارمیٹ میں, یہ فارمیٹ اتنا حاضر. ایگزامپل ہیں آڈٹ ورکنگ پیپرز کی, کون سی ایگزامپلز ہیں. Information obtained in understanding the entity and its environment, including the internal control, such as following. جو کلائنٹ سے آپ نے انفارمیشن لی ان کی ڈیٹیل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل انفارمیشن کنسرننگ دا لیگل ڈاکومنٹ, ایگریمنٹ, منٹس. کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے, کوئی لون لیا تھا آپ نے, ٹھیک ہے, اس کی ساری ڈیٹیل. ایکسٹریکٹس آر کاپیز آف امپورٹنٹ لیگل ڈاکومنٹ. آپ جو امپورٹنٹ لیگل ڈاکومنٹ ہے اس کی آپ کاپیاں لے لیتے ہیں. جیسے آپ جو بڑے ارب روپے کا لون اگریمنٹ ہے اس کی ہم کاپیاں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ انفارمیشن کنسرننگ انڈسٹری, اکنامک انوائرمنٹ اینڈ لیجسلیٹو انوائرمنٹ ود ان وچ دا اینٹی آپریٹس. یہ آپ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ انڈسٹری کس طرح کی, انڈسٹری نوٹس ہوتے ہیں, اکنامک انوائرمنٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم پیسٹ انالیسس کرتے ہیں, جیسے ہم سواٹ انالیسس کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ہم ان کا. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے. ایکسٹریکٹس فرام اینٹیز انٹرنل کنٹرول مینول, کمپنی کا جو انٹرنل کنٹرول مینول ہے اس سے ایکسٹریکٹس لی ہوتی ہیں, اس کی کاپیاں لگائی ہوتی ہیں ہم نے. ایویڈنس آف پلاننگ پروسیس انکلوڈنگ آڈٹ پروگرامس and any changes there too. جو پلاننگ پروسیس پہ جو آڈٹ پروگرام سے وہ سارے ان کی ڈیٹیل. ایویڈنس آف آڈیٹرز کنسیڈریشن آف دا ورک آف انٹرنل آڈٹ اینڈ کنکلوژن ریچڈ. انٹرنل آڈیٹر کا جو کام ہے وہ اس کو آڈیٹر ریویو کرتا ہے اور اس پر اپنا کنکلوژن دیتا ہے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں, وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. انالیسس آف ٹرانزیکشن اینڈ بیلنسز, بھائی تمام بیلنسز کا ٹرانزیکشن کا انالیسس کرتے ہیں, اور وہ تمام بیلنسز جن کا انالیسس کرتے ہیں وہ جناب اس میں لگے ہوتے ہیں. انالیسس آف سگنیفیکنٹ ریشیوز اینڈ ٹرینڈز, ہم نے جو ریشیو انالیسس کیا ہے, جو ٹرینڈ انالیسس کیا ہے وہ بھی اس میں لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائڈ اینڈ اسیسڈ رسک آف میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ, جو ہم نے رسک آف میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی اور اسیس کیا ہے وہ ہم اس کے اندر لکھتے ہیں. ریکارڈ آف دا نیچر, ٹائمنگ, ایکسٹینٹ اینڈ ریزلٹ آف آڈٹ پروسیجر, جو آڈٹ پروسیجر ہم نے اپلائی کیے, کس طرح کے کیے, کب کیے, کس پہ کیے, ڈیٹ بھی. ٹھیک ہے, ہر چیز ہم لکھی ہوتی ہے. ایویڈنس دیٹ دا ورک پرفارمڈ واز سپروائز اینڈ ریویوڈ, اور اس بات کا ثبوت کہ ہمارے کام کو سپروائز اور ریویو کیا گیا. انیشیل کریں گے لوگ اپنے, ہمارا سینئر کرے گا اور مینیجر کرے گا. اینڈ انڈیکیشن ایز ٹو who performed the audit procedure and when they were performed, کس نے کیا ہے وہ اپنا نام لکھے گا, سائن کرے گا, کب کیا ہے ڈیٹ لکھے گا. ڈیٹیل آف audit procedures applied regarding component whose financial statement are audited by an other auditor. اگر ہماری جس کمپنی کا ہم آڈٹ کرتے ہیں اس کے کسی حصے کا آڈٹ کسی اور آڈیٹر نے کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل, یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ, یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. جیسے ہمارا ایک کلائنٹ ہے پاکستان میں, اس کے فرض کریں عراق میں کچھ آپریشنز ہیں, تو ہم یہاں سے عراق نہیں جائیں گے, یا اس کے یو اے ای میں آپریشنز ہیں تو ہم یہاں سے یو اے نہیں جائیں گے آڈٹ کرنے کے لیے, ہم یو اے ای کے کسی آڈیٹر کو کہیں گے اس کا آڈٹ کر کے ہمیں بھجوا دو, تو وہ بھجوا دے گا. ٹھیک ہے. تو اچھا جی, کاپیز آف کمیونیکیشن ود ادر آڈیٹرز, ایکسپرٹس اینڈ ادر تھرڈ پارٹیز, ہم نے ادر آڈیٹر کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ یا تھرڈ پارٹیز کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی ہیں آڈٹ سے متعلق وہ ہم لکھیں گے. کاپیز آف لیٹر اور نوٹس کنسرننگ آڈٹ میٹرز کمیونیکیٹڈ ٹو اور ڈسکس ود مینجمنٹ اور دوز چارج ود گورننس, ہم نے کمپنی کے بڑوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی ہے. ٹھیک ہے. دوز چارج ود گورننس ہوتا ہے جو کمپنی کو چلاتے ہیں, اور کمپنی کو کون چلاتے ہیں, بی او ڈی چلاتا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز.
ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے, انکلوڈنگ دا ٹرمز آف انگیجمنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ ڈیفیشنسیز ان انٹرنل کنٹرول, اور انٹرنل کنٹرول میں جو ڈیفیشنسیز ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں لکھی ہوتی ہیں. ریٹن ریپرزنٹیشن ریسیو فرام مینجمنٹ آف دا اینٹی, اینٹی سے ہم نے کوئی ریٹن ریپرزنٹیشن لی ہے جو ہم لیتے ہیں اس کی ہم ڈیٹیل لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے اس میں, conclusion reached by auditor concerning significant aspects of audit, including how exceptions and unusual matters, if any, disclosed by auditor's procedures were resolved or treated. auditor کے جو جتنے بھی significant aspect audit کے وہ لکھے ہوتے ہیں, اور جو exceptional matter ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ڈیل کیا وہ لکھے ہوتے ہیں. copies of financial statements and auditor's report, audit کی financial statement کی کاپی لگی ہوتی ہے, audit report کی کاپی لگی ہوتی ہے. notes of discussion about significant matters with management and others, اور ہم نے جو مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کی ہیں اس کے نوٹس لگے ہوتے ہیں. ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز the reason for departing from basic principle or essential procedure of an ISA and how the alternative procedure performed achieve the audit objective. اگر ISA یعنی انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈ ہمیں ایک پروسیس بتاتا ہے, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا, کسی اور پروسیس کو ہم نے اپلائی کیا, کیوں کیا ہے, ریزن کیا تھی, ٹھیک ہے, یہ بھی اس میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ بیٹا ابھی ہم نے کیا آڈٹ پلاننگ اینڈ آڈٹ ڈاکیومنٹیشن کی چیزیں. اینی کویسچن؟ جی کوئی سوال آپ کی طرف سے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟